سورہ شعراء آیت 20 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کہا یعنی موسیٰ نے کہا فعلتها وہ کیا تھا میں نے وہ کیا تھا اذن جب وَأَنَا اور میں من الضَّالِّينَ راہ سے بے خبر یعنی وہ مجھ سے عمل ہوا تھا یعنی جس شخص کا قتل ہو گیا تھا وہ مجھ سے ہوا وہ موسیٰ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے ہوا لیکن وہ ایک غلطی تھی میری اور مجھے بے خبر نہیں تھی کہ ایک موقع مارنے سے اس کی جان چلی جائے گی وہ ظاہر اس جھگڑے میں اس تعدیبی کارروائی میں جو ایک پروسیس ہوا اس میں بس انہوں نے ایک مکہ مارا انہیں جو مرنے والے کو اور وہ مر گیا۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں خبر تھی مجھے پتہ نہیں تھا یہ ایسا ہوا اور وہ مر گیا، وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں سے ایک چیز کو دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے۔ اللہ جس کو جتنا عطا کرتا ہے جتنا گائیڈ کرتا ہے بس اتنا ہے، وہ آگہی وہ علم وہ سب کچھ۔ اب ہر ایک شخص کتنے بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو مقام اور مرتبے میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اب دیکھیں اگر ان کو وہ خبر ہوتی، حالانکہ وہ نبوت نہیں ملی تھی ان کو، لیکن وہ اس کے لیے چنے گئے تھے نا کہ ان کی جو پرورش ہوئی کیسے ان کو دریا میں بہایا گیا، پھر وہاں کیسے انہوں نے پرورش کی اور کیسے ان دشمن کے اس گھر کے اندر ان کو پالا جا رہا ہے، ان کی پرورش کی جا رہی ہے، یعنی ان کو اس کام کے لیے چن لیا گیا تھا۔ اب دیکھیں کہ وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں خبر تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اس طرح کرنے سے وہ بندہ مر جائے گا۔ وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا اور مجھ سے ہوا ایسا، لیکن یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا کہ میرا ارادتاً میں نے ایسا کیا کہ میں نے اس کو جان سے مارنا چاہا اور میں نے اس کو جان سے مار دیا۔ میرا ہرگز ایسا ارادہ تھا ہی نہیں، میں نے یہ ایسا بالکل ایسا نہیں کیا، بس ایک غلطی سے ایسا ہوا اور اس کی جان چلی گئی۔ اب وہ اس بات کو اون کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ ہاں یہ مجھ سے ایسا ہوا۔ اب ظاہر ہے اب دیکھو اب یہاں پر ایک بات جو یہ ہے کہ اس وقت کہ میں نے تمہارے اس خوف کی وجہ سے پکڑے جانے کی وجہ سے میں وہاں سے چلا گیا، اگر میں اتنا نڈر ہوتا میں اتنا سب کچھ ہوتا تو میں جاتا ہی نہ۔ اب اس وقت میری کیا حالت تھی، اب میں آپ کے پاس جو آیا ہوا ہوں تو میں کس حیثیت سے آیا ہوں، تو اس سے بھی آپ کو ایک خبر ملنی چاہیے کہ ایک شخص جو آپ کے کسی قوم کے شخص کو مار کر چلا گیا ہو، روپوش ہو گیا ہو اس خوف کی وجہ سے کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں اور کہیں میری جان نہ لے لی جائے، اب وہ شخص اس چیز کی پرواہ کیے بغیر تمہارے پاس آ گیا ہے، یعنی یہ اب دیکھا جائے نا یہ اللہ کی ذات کے کمال کارنامے ہیں، کمال ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں پازیٹیولی نیگیٹیولی، ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں موسموں کا بدلنا، بہت زیادہ سخت گرمی کا پڑنا، اور ہم ایسے کیسے اس پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں خبر کہ اس کے پیچھے کیا کیا ایسے کام ہیں جو اس سے ہونے ہوتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے ان سے وہ کام لے رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو ہر ایک معاملے کو اللہ کی طرف منسوب کر کے انسان کو اپنی کم علمی پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی ناقدری پر اللہ سے ناشکری پر ہر لمحہ معافی مانگنی چاہیے۔ بعض ہم چیزوں کو خود نہیں سمجھ رہے ہوتے، جان نہیں رہے ہوتے، جیسے کہ جاننے کا حق ہے، اچھا جو ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس لیول کی ہوتی ہی نہیں جیسے کہ اس کا حق ہوتا ہے، تو ہم وقت اللہ کی ذات سے کیا عاجزی
اور اللہ کی ذات سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے ہم وقت اللہ کی ذات سے رہنمائی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی گائیڈنس کے بغیر، اس کی رہنمائی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں خبر، ہمیں نہیں پتا کہ اس آڑ میں، اس اوٹ میں، دیوار کے پس دیوار کیا ہے، یا کسی بھی عمل کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے۔ ہم ہر لمحہ ہم اپنے انجام سے اور قریب ہو رہے ہیں، تو ہمیں اور زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، اور زیادہ دھیان دینا چاہیے اللہ سے تعلق اور محبت کی طرف۔ ہم اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کی ذات کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔